ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک اور سیدھی، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے منہ سے بڑی ہی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائے، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اعلیٰ بنا رکھا ہے، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے گا کہ شہر کا کون سا طعام پاکیزہ تر ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں، اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے
اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس کی اطاعت نہ کریں، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو تلچھٹ کے مانند ہوگا، ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کیا برا مشروب ہے اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کا کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کی سبز کپڑے پہنیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اچھا بدلہ ہے جنت، اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔